تیسرا کاٹا امام حسن کا معاملہ ہے۔ امام حسن سبط اکبر تھے، رسول کے بڑے نواسے تھے، رسول کی بیٹی کے بیٹے تھے، رسول کی گود کے پالے تھے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو عام مسلمانوں نے بے جبر و اکراہ، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر تلواریں کھینچے ہوئے خوشی خوشی امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، اور 6 مہینے کے اندر اندر مسلمانوں نے فاطمہ کے بیٹے کو چھوڑ کے ہندا کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ فاطمہ کون تھی؟ رسول اللہ کی صاحبزادی۔ ہندا کون تھی؟ جس نے دشمنی اسلام میں حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور رسول اللہ سے لڑنے آئی تھی۔ ملت مسلمہ نے حسن کو چھوڑ کے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، محمد کے نواسے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے پوتے کے ہاتھ پر بیعت کی، ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جی یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی ایک چھوٹی سی کتاب میں دیکھے پڑھ لے گا۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ اسلام کی تاریخ میں پڑھیے۔ پھر اس کے بعد امام حسین کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں نے حسن کو چھوڑ کے معاویہ کو مان لیا، اور یہ صدر اول اسلام تھا۔ رسول اللہ کے 50 برس کے اندر اندر سن 40 ہجری میں، 41 ہجری میں، جبکہ صحابہ کرام موجود تھے، تابعین کرام موجود تھے، اور اس کے 10 برس کے بعد جب حسین ہوئے تب بھی انہی کو مانتے رہے، اور پھر ایک وقت وہ آیا حسن کی شہادت کے 20 برس کے بعد کہ جب حسین کا دامن چھوڑ کے یزید کو مان لیا۔ تو ملت مسلمہ نے رسول کے 50 برس کے اندر اندر، دیکھیے اس کو غور کیجئے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ان بیانوں سے کیا فائدہ؟ یہ بیان جو ہیں یہ آدمی کو کم از کم آدمی کے بعد دلیل تو رہے، بولے یا نہ بولے وہ بات الگ ہے۔ رسول کی رحلت ہمارے حساب سے 28 رجب سن 11 ہجری کو ہوئی، بقیہ مسلمانوں کے حساب سے ربیع الاول سن 11 ہجری میں ہوئی۔ بڑا لمبا فرق نہیں ہے، چند دنوں کا فرق ہے، چند دنوں کا فرق ہے۔ چلیے ربیع الاول میں ہوئی یا سفر میں ہوئی، لیکن حسین کی شہادت 10 محرم سن 1161 ہجری کو ہو گئی۔ یعنی رسول کی رحلت کو پورے 50 برس نہیں ہوئے تھے، 2 مہینے یا 2.5 مہینے یا 1.5 مہینہ باقی تھا کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ پورے 50 ایئرس رسول کی رحلت کو کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے کہ حسین شہید ہو گئے۔ ودن 50 ایئرس امام حسین شہید ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو مسلمان امت نے حسن کو چھوڑ کے معاویہ کو مان لیا، اور حسین کو چھوڑ کے یزید کو مان لیا۔ کنوں نے مانا؟ لکھنؤ والوں نے نہیں، آسٹریلیا والوں نے نہیں، کینیڈا یا امریکہ والوں نے نہیں، یورپ والوں نے نہیں، افریقہ والوں نے نہیں، صحابہ کرام نے، تابعین کرام نے، اللہ کے پیاروں نے، رسول کی محفل میں بیٹھنے والوں نے، محدثین نے، مورخین نے، مفسرین نے، علماء اسلام نے، حجاج کرام نے، عبادت گزاروں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اس سے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب کانٹروورسی ہے، کانٹروورسی کچھ نہیں ہے۔ یہ جیسے یہ حال میں آپ بیٹھے اس طرح اوپن ہے یہ معاملہ کہ حسن و حسین کو چھوڑ کے معاویہ و یزید کو مان لیا۔ ہمارے دل کے کانٹے نکال دیجئے، ہم سب کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم سے جائیداد پراپرٹی کوئی جھگڑا تھوڑی ہے، لڑکے لڑکی کی شادی سمدھیانے کا جھگڑا تھوڑی ہے۔
1400 برس پرانے کیریکٹر سے ہماری دوستی کیا اور جھگڑا کیا؟ نہ ہمارے کھانے میں شریک، نہ پینے میں شریک، نہ جاب میں شریک، نہ بزنس میں شریک، نہ بلڈنگ میں شریک، کسی بات میں شریک نہیں. ہمارا ان کا دوستی کیا اور لڑائی کیا؟ یہ کانٹے ہمارے دل میں چبھے ہیں، ان کانٹوں کو کوئی نکال دے عالم اسلام میں آ کے، ہم سب کو سلام کرنے کو تیار ہو جائیں. ہم تو بعد والے ہیں. ارے افسوس تو یہی ہے کہ ہم بعد میں پیدا ہوئے. غم تو اس کا ہے کہ اس زمانے میں کیوں نہ ہوئے. اس لیے کہ اس زمانے میں اگر پیدا ہو جاتے تو اگر اچھے ہوتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر خراب بھی ہوتے تو خطا اجتہادی کے صندوق میں رکھ کے جنت بھیج دیے جاتے. اب آئیے آگے بڑھتا ہوں. حسین ابن علی کا مسئلہ ہے جو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. یہ خالی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے کہ عاشور محرم کو 10ویں محرم کو جو ہونا تھا ہو گیا. حسین رسول کے نواسے ہیں. حسین آغوش رسالت کے پروردہ ہیں. کربلا کا واقعہ کم از کم 1.25 برس وہ پھیلا ہوا ہے. یہ شروع ہوتا ہے 26ویں رجب سے. 26ویں رجب سن 60 ہجری اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے 26ویں رجب سن 60 ہجری، جب امام حسین مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور تعقیبات میں مشغول ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں اور مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے دعائیں پڑھ رہے ہیں. اور ان کے پاس مدینے کے گورنر کا آدمی آتا ہے اور آن کے کہتا ہے کہ آپ کو گورنر نے بلایا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ، اس سے کہنا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اس کے بعد وہ آدمی اسی مسجد میں دیکھتا ہے کہ ایک گوشے میں عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہیں. ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے بھی کہتا ہے کہ آپ کو مدینے گورنر نے بلایا ہے. انہوں نے کیا جواب دیا مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ میں نے تاریخ میں ان کا جواب پڑھا نہیں. لیکن یہ پڑھا کہ وہ آدمی چلا گیا مسجد سے اور عبداللہ ابن زبیر اٹھ کے امام حسین کے پاس آئے اور کہا اتنی رات کو ناوقت ہم کو آپ کو گورنر نے کیوں بلایا ہے؟ تو تاریخ میں یہ جملے لکھے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا طاغی ہلاک ہو گیا، یعنی معاویہ، ان کا طاغی ہلاک ہو گیا اور یزید کی بیعت کے لیے ہمیں بلایا ہے. ابن زبیر حسین سے سیاسی جتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں لیکن یہ جانتے تھے کہ حسین جو کہتے ہیں ہوتا وہی ہے. انہوں نے مزید تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھی. وہ اپنے گھر آئے، آتے انہوں نے اپنا ضروری سامان سمیٹا، ایک اونٹ پر بیٹھے، رات کے اندھیرے میں خاموشی سے مدینے سے ایک غیر مانوس راستے سے جو عام طور سے استعمال نہیں ہوتا تھا مکے کی طرف روانہ ہو گئے. حسین چونکہ وعدہ کر چکے تھے کہ میں آؤں گا، لہذا گھر آئے، بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، کہا کہ مجھے مدینے گورنر نے بلایا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، مگر چونکہ مجھے اکیلے بلایا ہے لہذا میں تنہا جاؤں گا اس سے ملنے. تم لوگ دروازے پر باہر انتظار کرنا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. یہاں سے کربلا کے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے. اس کی ڈیٹ ہے 26ویں رجب سن 60 ہجری، رات کا وقت، عشاء کے بعد. ٹائم بھی نوٹ کیجئے دماغوں میں. حسین اپنے ساتھ بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے پہنچے. یہ لوگ دروازے پر رکے، حسین اندر گئے وعدے کے مطابق. وہاں حاکم مدینہ ولید بیٹھا تھا اور پرانا دشمن اہل بیت مروان بیٹھا تھا. یہ دو آدمی تھے. ولید نے وہی خبر دی جو حسین کہہ چکے تھے کہ شام کا حاکم مر چکا ہے
یزید کی بیعت ہو چکی ہے، بہتر ہے کہ آپ بھی یزید کی بیعت فرما لیں۔ تو حسین نے کہا رات کے اندھیرے میں میرے جیسے آدمی سے تم بیعت لے رہے ہو، دن کی روشنی میں جب سب کو بلانا تو مجھے بلانا، اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم دونوں میں قابل بیعت کون ہے، کون کس کی بیعت کرے۔ جو اس نے بات کہی تھی اس کا جواب دے دیا۔ اب حسین اٹھنے لگے تو ولید سے کہا مروان نے کہ ابھی ابھی ان کا سر کاٹ لو، ورنہ یہ چلے گئے تو خون کے دریا میں ڈوب کے تم ان تک پہنچو گے۔ اس کی اس بدتمیزی کو برا مانا امام نے، اس کو ڈانٹا، ما تقول یا ابن الزرقاء، اور بدکردار عورت کے بچے کیا کہا؟ آواز اونچی ہوئی، باہر کھڑے بنی ہاشم کے کانوں تک پہنچی۔ دوسرے لمحے میں حسین 18-20 تلواروں کے سائے میں تھے بنی ہاشم کی۔ اور عزیزان گرامی، اس کے اندر جو روایت کا جملہ ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں، بڑا دردناک ہے کہ اول من فاز سیف فہو عباس والی اکبر، سب سے پہلے جو 2 تلواریں نکلی ہیں وہ عباس ولی اکبر کی تلواریں تھیں۔ اب اگر حسین اشارہ کرتے تو مروان و ولید کے لاشیں تڑپ رہے ہوتے ہیں، مگر امام کا مقصود یہ نہیں تھا۔ واپس آ گئے، پورے مدینے میں اعلان ہو گیا کہ حسین بیعت سے انکار کر رہے ہیں اور مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔